لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 127 سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے کورنگ امیدوار کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی، جس کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری کے کورنگ امیدوار اسلم گل کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ میرے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی الیکشن کا التوا نہیں چاہتی، پوری قوم انتخابات کے لیے تیار ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کراچی پانی سے محروم ہے۔ کراچی میں مسلم لیگ نون کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ٹینکر مافیا کا بھی شہر سے خاتمہ کیا جائے گا۔ کراچی روشنیوں کا شہر ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کروڑوں لوگ کراچی میں محنت کرتے ہیں، اربوں ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ کراچی پاکستان کا گیٹ وے کہلاتا ہے، یہاں سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ کراچی کے صنعت کار، تاجر اور سرمایہ کار حلال کی کمائی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ کراچی میں بھتہ خوری ہوتی تھی اور پرچی سسٹم چلتا تھا۔ عظیم صنعت کار اس شہر کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ نواز شریف نے کراچی سے بے امنی کو ختم کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ 1993 میں کراچی کا امن تباہ ہو چکا تھا۔ نواز شریف نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر بے امنی کو ختم کیا۔ یہ سنہری کارنامہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ بھتہ خوری اور پرچی سسٹم ختم ہو گیا۔ روزگار اور کاروبار کی پہیہ تیزی سے گھومنا شروع ہو گیا۔ شہر میں پانی مہیا کرنے کے منصوبوں کے لیے اربوں روپے مہیا کیے۔ دھاندلی کے ذریعے نواز شریف کا اقتدار نہ چھینا جاتا تو کراچی حیدرآباد موٹر وے منصوبہ مکمل ہو جاتا۔ بانی PTI کے وکیل نعیم پنجوتا نے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز پر افتخار گوندر کو اغوا کرنے کا الزام لگا دیا۔ یہ الزام بانی PTI کے وکیل نعیم پنجوتا نے سرگودا میں میڈیا سے بات چیت کے دوران عائد کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ مریم نواز نے PTI کے امیدوار افتخار گوندر کو اغوا کروا کے مرضی کا بیان دلوایا ہے۔ نعیم پنجوتا کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز سمجھتی تھیں کہ انہیں PP 80 میں مد مقابل امیدوار نہیں ملے گا۔ بانی PTI کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ PP 80 سے مجھ سمیت PTI کے 12 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما قاسم سوری کی وزارت داخلہ کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے قاسم سوری کے وکیل کے خلاف انکوائری شروع کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ محفوظ شخص ہتھیار ڈالے بغیر کسی ریلیف کا حقدار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ قاسم سوری اور ان کے وکیل عدالت میں ملے، موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ظاہر ہوا ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سرکاری وکلاء نے بتایا کہ قاسم سوری کے خلاف فوجداری مقدمات ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ الیکشن لڑنے کا بہانہ بنا کر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش ہوئی۔ سابق PTI رہنما عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار نے کہا ہے کہ خواجہ آصف کے اقدامات سے لگ رہا ہے کہ انہیں شکست نظر آ رہی ہے۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کے دوران عثمان ڈار کی والدہ نے کہا کہ میرے کاغذات نامزدگی پر خواجہ آصف کے حمایتی نے اعتراض لگایا۔ جو کچھ خواجہ آصف کر رہا ہے اسے شکست نظر آ رہی ہے۔ جس دن کاغذات جمع کروانے جانا تھا، ایک روز قبل میرے گھر پر حملہ ہوا۔ ریحانہ ڈار نے مزید کہا کہ پولیس نے میرے گھر کو گھیرا اور بیریئرز لگائے۔ پوچھنا چاہتی ہوں کیا میں دہشت گرد تھی؟